بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے خرگوش کو حرام قرار دیا ہے، یعنی خرگوش کا کھانا حرام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جانتے ہیں ہم حضرت امام رضا علیہ السلام کی زبان سے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خرگوش کا گوشت حرام قرار دیا ہے کیونکہ وہ بلی جیسا ہوتا ہے اور اس کے پنجے بھی بلی جیسے ہوتے ہیں، اور اس میں بلی اور دوسرے درندوں کی مشابہت پائی جاتی ہے، اس لیے خرگوش کو حرام کیا، ایک وجہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں خون کی ناپاکی پائی جاتی ہے۔ خرگوش کے حرام ہونے کی ایک وجہ یہ ہے، فقہ اہل بیت میں خرگوش اس لیے حرام ہے کہ اس میں خون کی ناپاکی پائی جاتی ہے، اور یہ مسخ شدہ ہے کیونکہ یہ ایک عورت تھی کہ جو ماہواری کے بعد، ان ایام کے بعد کہ جن میں وہ نماز روزہ نہیں کر سکتی، وہ جس وقت پاک ہوتی تھی تو وہ غسل نہیں کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو خرگوش کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ خرگوش چونکہ مسخ شدہ جانور ہے، اس لیے اس کی گوشت کھانا حرام ہے۔ ہاں البتہ ایک سوال کا میں جواب دیتا چلوں، جتنے وہ مسخ شدہ جانور ہوتے ہیں ان کی نسل نہیں چلتی، وہ بس ایک ہی تھا کہ جو مسخ ہوا اور اس کے بعد ختم۔ یہ نہیں ہے کہ یہ موجودہ جو خرگوش ہیں وہ اسی مسخ شدہ کے اولاد ہیں، نہیں، ایسی نہیں ہے، یہ پیدائشی طور پر ہی خرگوش تھے۔ معصوم کی حدیث ہے کہ جو مسخ شدہ جانور ہوتے ہیں ان کی آگے نسل نہیں چلتی۔ وہ ایک زمانہ تھا جب وہ مسخ ہوئے، مثلاً کچھ قومیں ایسی تھی کہ جنہوں نے بندروں کی شکل اختیار کی، کونوا قردۃ خاسئین، قرآن کہتا ہے کہ تم بندر بن جاؤ، تو وہ بندر بن گئے تو بس وہ مر گئے، ختم ہو گئے، اس کے بعد ان کی آگے کوئی نسل نہیں ہے۔ تو بہرحال ان کے مسخ شدہ ہونے کی وجہ سے باقی ان کی پوری نسل کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، لہذا خرگوش بھی اسی لیے حرام ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ خنزیر اور بندر یہ کیوں حرام قرار دیے گئے ہیں، ان کا گوشت کیوں حرام قرار دیا گیا ہے؟ اس کی وجہ بھی امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ یہ جو خنزیر ہوتا ہے یہ انتہائی بدصورت ہوتا ہے، اور اس کی غذا انتہائی ناپاک ہوتی ہے، یہ انتہائی غلیظ چیزیں کھاتا ہے، اس لیے اس کے جسم میں ایک ایسی اس قسم کی بدبو ہوتی ہے، اگر خدا نخواستہ اس کے گوشت کھایا جائے تو وہ انسان کے جسم سے بھی بدبو آنے شروع ہو جائے گی۔ اس خطرناک بدبو کی وجہ سے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ یعنی ہم جنسی کا اس میں ایک پایا جاتا ہے کہ یہ ہم جنس کرتے تھے، یعنی جس طریقے سے حضرت لوط کی قوم وہ بدفعلی میں مبتلا ہو گئی اور وہ عورتیں عورتوں کے ساتھ اور مرد مردوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہشات پوری کرتے، یہ شائبہ بھی اس میں خنزیر میں پایا جاتا ہے، اس لیے اللہ نے خنزیر کا گوشت بھی حرام قرار دے دیا۔